أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم ومبغضيهم أجمعين أبد الآبدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. صلوات پڑھیں محمد علیہ. عزیزان گرامی، بہت ہی مشہور و معروف حدیث پیغمبر، لیکن پیغمبر اسلام نے اسی مفہوم میں کچھ لفظوں کو بدل کر احادیثیں آپ نے بیان فرمائیں. کبھی آپ نے بیان فرمایا کہ انا دار الہدا وعلی بابها، میں ہدایت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کبھی پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ انا دار الجنت وعلی بابها، میں جنت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. کبھی فرماتے ہیں کہ انا دار العلم وعلی بابها، میں علم کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کبھی فرماتے ہیں کہ انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو جتنے بھی حدیثیں ہیں سب کا مفہوم ایک ہی نکلے گا. پیغمبر اسلام یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس کو بھی میرا قرب حاصل کرنا ہو، میرے تعلیمات کو حاصل کرنا ہو، تو وہ علی کے واسطے سے آئے، علی کے ذریعے سے آئے. عزیزان گرامی، یہ ماہ مبارک کہ جس مہینے میں ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ان کی بھی ولادت کی تاریخ ہے، یعنی 15 رمضان، اور اسی مہینے میں مولا کائنات کی شہادت سے بھی متعلق. تو ہم نے یہی چاہا کہ اس میں مولا کائنات کا بھی ذکر ہو اور وارث مولا کائنات کا بھی تذکرہ ہو. تو عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام یہی بتانا چاہتے ہیں کہ مجھ تک اگر آنا ہے، میرے تعلیمات کو حاصل کرنا ہے، تو علی کے ذریعے سے آؤ، وعلی بابها. تو یاد رکھیے، ہر چیز کا ایک گھر ہوتا ہے. موتیوں کا گھر صدف ہے، لال و یاقوت کا گھر معدن، خوشبو کا گھر پھول،
کر رہے ہیں آپ؟ اب ظاہری طور پر خدا کا گھر ادھر ہم کہاں، ہم نے فوراً خانہ کعبہ ذہن پہنچ جاتا ہے، وہ تو ظاہر میں ہے۔ ان کا خدا کا گھر کہاں ہے؟ قلب مومن۔ اور مومن کا گھر کہاں ہے؟ کا خدا کے پاس ہے، یعنی جنت۔ تو اس کا مطلب خدا کا گھر جو ہے وہ مومن کے پاس ہے، اور مومن کا گھر جو ہے وہ خدا کے پاس ہے۔ اور ان دونوں گھروں کا تحفظ جو ہوگا تو وہ امیر المومنین کے ذریعے سے ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ایسا کیا آپ نے؟ یعنی خدا کا گھر، آپ کہیں گے خدا کے گھر کی حفاظت وہ خود کرتا ہے؟ تو عزیزان گرامی، یہ آپ کو معلوم ہے ان کا ابابیلوں نے جو ہے وہ خانہ کعبہ کو بچایا۔ دعا کس نے کی تھی؟ توجہ فرمائیں، دعا کس نے کی تھی؟ یہی گھرانہ تھا، علی کا گھرانہ تھا، جس کی دعا سے ابابیلیں آئیں اور خانہ کعبہ کو بچایا گیا۔ تو ظاہری گھر کو بھی بچایا تو اسی گھرانے نے۔ جو قلب مومن ہے اس کا تحفظ بھی علی کے ذریعے، اور جو مومنین کا گھر جنت ہے خدا کے پاس، اس کا بھی تحفظ علی کے ذریعے۔ اگر علی کو ذریعہ بناؤ گے تو جنت ملے گی۔ اس لیے کہ ایک حدیث ابھی آپ نے سنی کہ پیغمبر فرما رہے انا دار الجنت والی بابھا، میں جنت کا گھر، علی اس کا دروازہ، یعنی جنت تک رسائی بھی بنا علی کے نہیں ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ان کا افتتاحی تقریر، ان کا باب محفل کو کھولا، باب محفل کو کھولا ہے میں نے، لہذا ضروری تھے کہ باب مدینۃ العلم کے ذریعے سے باب محفل کھولا جائے۔ اس سے بہتر اور کیا ہوگا؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے ہر طرح کا علم، ہر شے کا علم مجھے دے دیا، اور میں نے ہر شے کا علم علی کو دے دیا۔ تبھی فرما رہے انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ تو جو بچے ہیں وہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ شہر میں بھی دروازہ کبھی ہوتا ہے، کہیں شہر میں دروازہ لگتا ہے، گھروں میں لگتا ہے، بچے نہیں جانتے ہیں۔ شہروں میں بھی دروازے ہوتی اور پہلے بھی تھے، لفظ بگڑ گیا ہے لیکن مشہور ہے ان کا شہدرے کی مسجد، یعنی ادھر سے بھی ایک شہر کا در تھا، شہر میں داخل ہونے کا در تھا ادھر سے آنے کا، اسی لیے ان کا شہدرے وہ والی مسجد جدھر سے شہر میں داخل ہوتے تھے۔ تو یہ نظم جب ان کا شہر میں کہاں دروازہ ہوتا ہے، حضور نے فرمایا کہ شہر علم کا شہر اس کا علی دروازہ ہے۔ تو سب کچھ پیغمبر نے فرمایا ہے، میں ہدایت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں جنت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں۔ تو گھر میں اور شہر میں ان کا فرق کیا ہے پھر؟ ان کا کہ کوئی قیمتی سے قیمتی آپ کو زیور خریدنا کسی گھر پہ جا کے تھوڑی ملے گا آپ کو، شہر میں جائیے۔ یعنی شہر اس لیے فرمایا ہے کہ جہاں انسان کی ضرورت کی ہر شے مہیا ہو۔ کہا کہ میں علم کا شہر، یعنی جس کو بھی جو بھی چیز خریدنا ہو وہ علی کے ذریعے سے آئے۔ اب ایک قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں، سورہ بقرہ کی 189۔
آیت نمبر، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورہا، ارشاد ہو رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ گھروں میں داخل ہو تو گھر کے پچھواڑے سے آئے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ یعنی اگر آنا ہے تو دروازے سے آؤ گھر میں، قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، لیکن نیک وہی ہے اور متقی وہی ہے شخص کہ جو گھروں میں دروازوں سے داخل ہوتا ہے۔ اب حدیث پیغمبر کو دیکھیے، قرآن کی آیت، اگر متقی بننا ہے تو علی کے ذریعے سے آنا ہوگا نبی تک، اگر نیک ہونا ہے تو علی کا واسطہ لینا پڑے گا، علی کا ذریعہ اختیار کرنا پڑے گا نبی تک پہنچنے کے لیے۔ تو میں اس بات کا خیال رکھوں گا کہ مومنین بڑھ جائیں تو میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر تک پہنچنا ہے تو باب مدینۃ العلم کو ذریعہ بناؤ۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ متقی وہ شخص ہے، نیک وہ شخص ہے کہ جو مکانوں میں، صاف صاف لفظیں ہیں، وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اگر گھروں میں داخل ہو تو ان کے دروازوں سے، اگر تم متقی ہو، پرہیزگار ہو، نیک ہو۔ تو کیا ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں کہ گھروں میں دروازہ چھوڑ کے بھی آتے ہیں؟ بھئی تبھی تو خدا نے فرمایا، کیا دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ دروازے سے نہیں آئیں گے؟ اب طریقے ہیں اس کے مختلف، اگر دروازہ چھوڑ کر آنا ہے گھر میں تو اس کے مختلف طریقے ہیں۔ سنگ بنائیے، نقب لگائیے، دیوار پھاندیے، یہ سب طریقے مجرمانہ، ایمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا کہ آپ ادھر سے کہاں پھاند رہے بھائی۔ اگر آپ کو مجھ سے کوئی کام تھا تو دروازہ موجود تھا، دق الباب کرتے، بل بجاتے، بھائی آپ ادھر کہاں آ رہے ہیں؟ تو آپ کی نیت ہم گڑبڑ لگ رہی ہے۔ تو جو بھی علی کو چھوڑ کے نبی تک پہنچے ہیں ان کی نیتیں صحیح نہیں ہیں، کوئی گڑبڑی ہے ضرور، کچھ نیت پہ فتور ہے ضرور کہ علی کو چھوڑ کے نبی تک پہنچے ہیں۔ یہ تو پہنچے ہو تو پہنچ جاؤ۔ قرآن کہے گا یہ متقی نہیں ہے، نبی کے بعد تو ضرور بیٹھا ہے مگر متقی نہیں ہے، نیک نہیں ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آنا ہے مکانوں میں تو دروازے سے آؤ تو متقی ہوگے، نیک ہوگے۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے متقی ہو، نیک ہو تو دروازوں سے آؤ، مکان میں اگر داخل ہو، اور متقی ہو، نیک نہیں ہو تو پھر بھی تم دروازوں سے نہیں آؤ گے، دیوار پھاند کر آؤ گے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہمیں بتائیے، یہ تو قرآن میں اعلان ہو رہا ہے، عام اعلان ہو رہا ہے، یہ کوئی مشرک، کافر، ظالم، قاتل، ڈکیت، چور بھی اگر مکان بنواتا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، جو مکان تعمیر کرواتا ہے تو دروازہ ضرور لگاتا ہے، وہ چاہے دوسروں کے گھر میں دیواریں پھاند کے جاتا ہو، مگر اپنے گھر میں آمد و رفت کے لیے دروازہ لگا رہا ہے۔ وہ توجہ کر، اپنے گھر میں آنے کے لیے آمد و رفت کے لیے دروازہ، مشرک بھی ہے لگائے ہوئے ہیں۔ بتائیے کوئی مشرک ہے مگر جس کے گھر میں دروازہ نہ لگا ہو؟
کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی، کوئی گھر ہو ہی نہیں سکتا ایسا کہ جس سے دروازہ نہ ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے متقی وہ ہے، نیک وہ ہے کہ جو مکانوں میں داخل ہو تو دروازوں سے آئے۔ تو اب کس کی زبان میں طاقت ہے کہ مشرک کو کہے کہ آپ متقی ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، کس کی زبان میں یہ طاقت ہے یہ کہے کہ بھائی مشرک کو متقی ہے، یہ مکان میں آتا ہے اپنے تو دروازے سے آتا ہے، یہ نیک ہے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے جناب، یہ گتھی کیسے سلجھے گی یہ؟ ورنہ متقی مشرکوں کو بھی سمجھنا پڑے گا، کافروں کو بھی سمجھنا پڑے گا، ظالموں کو بھی سمجھنا پڑے گا، اس لیے کہ ان کے گھروں میں بھی دروازے لگے ہیں، وہ جب بھی آتے ہیں اپنے گھر میں دروازے سے آتے ہیں۔ کہا یہ تو متقی ہے بھائی، قرآن تو یہی کہہ رہا ہے۔ اسی لیے ہم بار بار جو ہے اہل اسلام سے کہتے ہیں کہ دیکھو در اہل بیت نہ چھوڑو، در علی کو نہ چھوڑو، ورنہ کوئی گتھی سلجھ نہ پائے گی قیامت تک۔ ہم چونکہ در علی سے وابستہ سے ہماری یہ گتھی سلجھ گئی فوراً، ہم گھبرا رہے تھے کہ یہاں مشرکین کو بھی کہنا پڑے گا متقی، لیکن چونکہ در علی سے وابستہ تھے لہذا علی نے اس مسئلے کو حل کیا کہ سنو، جو قرآن میں یہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ متقی ہے اور نیک ہے وہ شخص جو مکانوں میں دروازوں سے داخل ہو، متقی اور نیک وہ شخص نہیں ہے کہ جو مکانوں میں پچھواڑے سے آئے، دیوار پھاند کر آئے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ ہمارے لیے مثال بیان کی گئی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو ہماری مطابعت کرے گا اور ہماری ولایت کا اقرار کرے گا، یہ خدا مثال بیان کر رہا ہے گویا وہ گھروں میں آئے تو دروازوں سے آئے، سمجھ لینا وہ متقی ہیں، وہ پرہیزگار ہیں۔ اور جس نے ہماری مطابعت نہیں کی، غیر کو ہم پر فضیلت دی، ہماری ولایت کا اقرار نہیں کیا، تو علی فرما رہے ہیں کہ سمجھ لو جو قرآن کہہ رہا ہے کہ گھروں میں آ رہے ہیں تو وہ دروازوں سے نہیں آ رہے ہیں، وہ پچھواڑے سے آ رہے ہیں۔ یہ گتھی علی نے سلجھائی ہے۔ در علی سے وابستہ رہنے کا یہ فائدہ ہے کہ دنیا میں بھی فائدے اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کا فائدہ حاصل ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اور کیا آپ نے تو پتہ ہی چلا کہ باب مدینۃ العلم علی۔ اچھا، ایک کتابچہ مجھے مل گیا ایک جگہ سے، اس پہ لکھا تھا نئی حدیثوں کا چلن۔ اب جو کھول کی کتاب دیکھی تو وہ اوپر ہی لکھا ہوا سب سے پہلے یہی حدیث، باب مدینۃ العلم کے سلسلے میں یہی حدیث۔ انہوں نے کہا کہ یہ حدیثیں جو ہیں وہ غیر معتبر ہیں، جہاں بھی علی آ گیا بس وہ غیر معتبر۔ اب چاہے اللہ کے رسول ہوں، جہاں علی کا واسطہ آ جاتا ہے تو یہ سمجھیے کہ نبی سے بھی انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اگر علی کا واسطہ قرآن سے ہو گیا تو قرآن سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ یہ سب دلیل میں باتیں موجود ہیں۔ یہ بسم اللہ سورہ کا جز، اس سے انکار کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں علی نہیں ہے بظاہر، لیکن اگر علی یہ نہ فرماتے کہ میں وہ نقطہ ہوں جو بائے بسم اللہ کے نیچے لگا جاتا ہے، اس لیے بسم اللہ سے اختلاف ہو گیا، سورہ کا جز نہیں ہے۔ اگر علی نہ فرماتے تو کبھی اختلاف نہ ہوتا۔ ابو طالب کے ایمان پر اصلی اختلاف ہے کہ یہ علی کے باپ ہیں، کل ایمان کے باپ پر جو ہے وہ اختلاف ہو رہا ہے کہ ایمان کیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ واقع معراج سے علی کا تعلق، تو کہاں جلدی سے اس کو یہ تسلیم کر لیں گے۔ اب اس طرح سے اس میں اختلاف کیا۔ نبی کو وہ حالت خواب میں معراج ہوئی، حالت خواب میں معراج ہوئی۔ کیا مطلب؟ اگر پیغمبر سو کر اٹھیں اور کہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا یہ اس طرح سے، اب تو خواب کی بات ہے بھائی،
حقیقت تو سامنے کی بات وہ بتائیے کیا ہے؟ تو خواب کی بات ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ معصوم کا خواب جو ہوتا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے. پورا تہوار کہہ بکرے کھا جاتے ہیں جناب ایک خواب کی بنیاد پر. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. ایک صلوات پڑھیے، محفل والی صلوات پڑھیے. اور کر رہے ہیں آپ یہ خواب کی بنیاد پر. وہاں تو ایک ہی مرتبہ آیا تھا دمبا، یہاں 3 دن تک آیا کرتا ہے جناب. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک خواب کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں. ورنہ پیسہ خرچ کرنے میں بہت پیچھے رہتے ہیں. اگر خرچ کرنے والے زیادہ ہوتے تو ایک پلیٹ نہ جاتی مسجد، تو پورا خان بھر کے جاتا ہے. بھائی آج ان کیا کی افطاری جا رہی ہے؟ ایک خواب کی بنیاد پر ہر سال تہوار منایا جا رہا ہے. تو کیا آپ نے اور کہنے وہ نبی کو جو معراج ہوئی تو وہ حالت خواب میں. جناب یوسف کا واقعہ بھول گئے؟ ان کا بھی خواب حقیقت و مبنی. انہوں نے خواب میں دیکھا مجھے 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، شمس و قمر سجدہ کر رہے ہیں. تو جو خواب میں دیکھا وہ حقیقت ہے یا نہیں، وہ ہوا یا نہیں. ادھر تشریف لے آتے جاتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. آئیے ادھر تشریف لے آئیے. ایک اور صلوات پڑھیے بابا سے بلند. شورا کرام، محبان اہل بیت، آہستہ آہستہ قرآن کی آیتوں کی طرح محفل میں جمع ہو رہے ہیں. لہذا میں اس کا خیال رکھوں گا کہ ادھر اتنے لوگ آ جائیں کہ پتہ چلے کہ ہاں محفل ہے. تو عزیزان گرامی، جہاں بھی علی کا واسطہ وہیں سے اختلاف. اب چاہے نبی ہوں ان سے بھی اختلاف، قرآن ہوں ان سے بھی اختلاف، اس سے بھی اختلاف. نبی نوری نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کیوں اختلاف ہو رہا ہے. محمد کی نورانیت پہ اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں جو علی کے لیے فرما دیا میں علی ایک نور سے. اگر پیغمبر علی کے لیے نہ فرماتے کبھی نہ اختلاف ہوتا. جہاں بھی دیکھا علی کا واسطہ ہے. تو ان کو پتہ نہیں کہ قیامت میں علی کی حکومت ہوگی. مفاتیح الجنت اور مفاتیح الجہنم یہ سب پیغمبر علی کے ثبوت کر دیں گے. تو عزیزان گرامی، باب مدینۃ العلم مولا کائنات، رسول کے بعد ان کے وہ جانشین وارث، تو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ کہا گیا کہ یہ حدیث غیر معتبر ہے. یہی حدیث باب مدینۃ العلم والی ان کا یہ حدیث غیر معتبر ہے. یہ لکھا گیا، لکھ تو دیا غیر معتبر، لیکن جوڑ جو لگا رہے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کتنی معتبر ہے. کہ خالص میں دروازہ ہی نہیں ہے. فلان اجدارہا، فلاں اس کی دیواریں ہیں. حدیث تو معتبر نہیں تھی. یہ جو جوڑ لگ رہے ہیں کہیں اب نہ غیر معتبر ہو جائے. فلاں اجدارہا، فلانا فرشہا، فلانا سقفہا، فلانا میزابہا. جو حیثیتیں تھیں وہ سب دکھا رہے ہیں. پر نالا تک لگا دیا. نبی نے روحانی دروازہ بنایا، شہر پیش کیا ہے. یہ مادی پورا گھر بنا کے بیٹھ گئے. ادھر نبی نے فرمایا میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. کرنی وصولی لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے. معلوم ہوتا ہے دیواریں بھی جلدی سے اٹھا دیں
فرش بھی بنا دیا، چھت بھی بنا دی اور نالا بھی لگا دیا۔ تو عزیزان گرامی، جو کچھ بھی لگا دے دروازے سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ دروازے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہوتی مکان میں۔ ان کا مکان آپ دیکھیے گا کیسا ہم نے بنوایا جناب۔ اب جو پہنچے تو میں نے کہا پہلے اپنے گھر کے اندر کی چھت دکھائیے آپ۔ ارے آپ دیکھ نہیں رہے ہیں، دروازہ دیکھیے۔ اور پہلے شاہی وقت میں جب عمارتیں بنتی تھی تو دروازے اسی کے اعتبار سے بنائے جاتے تھے، اس میں پھول بوٹے حتیٰ کہ مسجدوں تک میں بنا دیے جاتے تھے جہاں مکروہات ہوتی تھی کہ پھول بوٹے نہیں مسجد میں بنا سکتے۔ لیکن ایک بتایا کہ شاہی مزاج یہ ہوتا ہے مکان کی وسعت اور اس کی رفعت، اس کی بلندی، اس کی شان دروازے سے معلوم ہوتی ہے۔ جب دروازہ ایسا ہے تو بھی مکان کیسا ہوگا؟ لہذا شاہی وقت میں دروازوں کا خیال رکھا جاتا تھا کہ خوب سجایا جاتا تھا تاکہ دروازے ہی کے ذریعے سے مکان سمجھا جائے گا کہ شان مکان کیا ہے۔ تو پیغمبر نے کہا کہ ہم نے بھی جب دروازہ علی کو قرار دے دیا ہے تو ہم بھی دروازے کو سجائیں گے۔ علی لسان اللہ ہے، علی ید اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی نفس اللہ ہے، عین اللہ، اذن اللہ، جنب اللہ۔ صلوات پڑھیے محمد۔ پیغمبر اسلام بھی دروازے کو سجا رہے ہیں۔ اب پہچانو تو عزیزان گرامی، ان کا دروازہ کیوں لگایا جاتا ہے وہ ساری باتیں آپ نے سماعت فرمائی۔ لیکن ایک اور بھی چیز ہے کہ دروازہ کیوں لگایا جاتا ہے۔ جب ذوالقرنین بحر ظلمات کا سفر تمام کیا اور ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے کہ وہاں عجیب چیزیں دیکھی انہوں نے، تو ان میں سے ایک یہ بھی چیز دیکھی کہ ان کے گھروں میں دروازے نہیں لگے ہوئے تھے۔ ان کے گھروں میں دروازے نہیں تھے۔ ان کو پوچھا کہ بھئی یہ دروازے تم لوگ اپنے گھر میں نہیں لگائے ہو، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس لیے ہم لوگ نے اپنے گھروں میں دروازے نہیں لگائے ہیں کہ ہم میں سے کوئی چور نہیں۔ یعنی دروازہ لگانے کا ایک یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ چور نہ آ جائیں۔ اب پیغمبر نے فرمایا میں علم کا شہر، میں حکمت کا گھر، میں علم کا گھر۔ اب یہ علی کو دروازہ اس لیے قرار دیا شاید پیغمبروں کو چوروں کا اندیشہ ہو، تبھی دروازہ لگا دیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تشریف لے آئے، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ بس عزیزان گرامی، تبھی پیغمبر نے دروازہ لگا دیا۔ اب جو علی کے واسطے سے آئے گا مجھ تک ہم سمجھیں گے یہ مومن آیا ہے، اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ متقی وہی، مومن وہی جو مکانوں میں دروازے سے داخل ہو۔ تو جو دروازے سے مکان میں داخل ہوگا یہ عقل سلیم کی دلیل ہے، یہ تقوی کی پہچان ہے، یہ نیکی کی پہچان ہے کہ گھر میں داخل ہوا تو دروازے سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے چاہے لفظ باپ کے ذریعے سے پیغمبر سمجھا رہے ہوں کہ علی میرے وارث ہیں، میرے جانشین ہیں، میرے بعد، تو زمانے پیغمبر میں ایک شخص آ گیا جو غیر مسلم، اس نے کچھ سوالات رکھ دیے پیغمبر کے سامنے، آپ نے جوابات دیے، مطمئن ہو گیا، اے اللہ کے رسول مجھے کلمہ اسلام پڑھائیے، مسلمان ہو گیا، اور حقیقی مسلمان، آج کل والا آتنکوادی مسلمان نہیں ہوا تھا وہ۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ حقیقی مسلمان ہوا،
تو عزیزان گرامی ہو گیا مسلمان، اور پھر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ ہمارے 80 قبیلے اور بھی ہیں، اگر ان کو ہم مسلمان کر دیں تو آپ مجھے کیا انعام عطا کیے گا؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنے ایسے 80 قبیلے کے لوگوں کو مسلمان کر دو گے تو ہم تمہیں پھر 80 سرخ رنگ کے اونٹ جن کی آنکھیں سفید پتلیاں سیاہ رنگ کی ہوں گی، یعنی کوئی اس وعدے کو پورا نہیں کر سکتا، رسول پورا کرے گا یا وارث رسول پورا کر سکتا ہے بس، اس طرح کے اور قیمتی مال سے لدے ہوئے ہوں گے وہ اونٹ، 80 اونٹ۔ وہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے خدا کے رسول، جو آپ نے فرمایا کہ بہتر بالکل، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہی چیز مجھے تحریر کر کے دے دیں۔ اب سنیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو امی کا کیا مطلب لیتے ہیں۔ نبی نے تحریر کر کے دے دیا کہ اللہ کا رسول اس بات کا ذمہ دار ہے کہ جب تم تحریر لے کر آؤ گے تو ہم تمہیں 80 اونٹ دیں گے۔ اس طرح چلا گیا وہ، لیکن جب وہ واپسی ہوئی، جب آیا تو پیغمبر اسلام دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ان کا یہ تحریر کہ حضور تو رخصت ہو گئے دنیا سے، اب کون دے گا؟ کہ بظاہر ایک شخص ہے جو بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے کو بتاتا ہے کہ ہم وارث ہیں رسول کے، تو وہیں چلے جاؤ۔ وہ تحریر لے کر پہنچے، ان کہا کہ یہ رسول کی تحریر ہے اور انہوں نے وعدہ فرمایا تھا، لہذا 80 اونٹوں کی بات ہے۔ دیکھا کہ یہاں معاملہ دینے کا ہے، لینے کا ہوتا تو جلدی تیار ہو جاتے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ آتے تھے کہ وارث رسول کون ہے، یہ جواہر، یہ خزانہ، یہ مال انہی کو ہم دیں گے، تو فوراً کہتے تھے لائیے ہم ہیں ان کے وارث۔ تو انہوں نے ایک لسٹ نکالی سوالات کی، کہا یہ بھی شرط ہے کہ جو ان سوالات کے جوابات دے گا وہ یہ سارا مال اس کو دیں گے۔ سلمان نے دیکھا کہ یہاں یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، باب مدینۃ العلم اور ہے کوئی، آؤ میرے ساتھ۔ وہاں لے جاتے تھے سلمان۔ تو سلمان جو تھے ان لوگوں کے لیے ملک الموت بنے ہوئے تھے، ٹہلتے ہی رہتے تھے کہ کوئی آدمی غلط راستے پہ آ گیا تو جلدی سے اس کو پکڑا وہاں پہنچایا۔ یہ ہیں وارث رسول، یہ ہیں جانشین رسول، ان سے پوچھو جو مسئلہ پوچھو، باب مدینۃ العلم یہ ہیں۔ کیا تو سلمان نے دیکھا تو یہاں تو یہ کہنے لگے اے احمق کہ کہاں سے لے آیا نبی کی تحریر، اور یہ 80 اونٹ کون دے گا؟ تو یہاں تو اس کو احمق بتایا گیا، جبکہ وہ ان سے زیادہ ہوشیار تھا، وہ ان سے زیادہ ہوشیار تھا، یہ اسے احمق بتا رہے ہیں۔ سلمان نے کہا کہ رکو، پریشان نہ ہو، تم غلط آ گئے ہو، ہمارے ساتھ چلو۔ لے کے مولا کائنات کی خدمت میں پہنچ گئے، اور ابھی دروازے پہ پہنچے ایک صاحب کہیں قصبے میں اپنے وہ یہی واقعہ پڑھ رہے تھے، تو انہی نے تھوڑا سا یہ بھی اضافہ کر دیا۔ میں نے بعد ان کو پکڑا، کیا پڑھ رہے تھے آپ وہاں؟ کہ مولا کائنات نے پہلے ہی سے آلو کے پراٹھے ابو زمزام کے لیے پکوا کے رکھے تھے۔ ہم نے بعد میں پوچھا کہ یہ آلو کے پراٹھے کہاں سے آئے؟ کہنے پڑھ دیا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ ہم نے کہا یہ دیہات کی روایت ہے،
شہری روایت جو ہے وہ ہم بتائیں گے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اب وہ بعد میں مسکرا کے نہیں وہ پڑھ گئے. اب نتیجہ یہ ہوا کہ جب پہنچے تو اندر سے آواز آئی, سلمان, ابو زمزم اندر آ جاؤ. ابو زمزم کہہ رہا ہے کہ میرا نام؟ ارے اس کا کیا نام, پوری نسلوں کو جانتے ہیں, اور پھر میدان جنگ میں جاتے تھے, کیا ہوش آواز کام نہیں کرتے لوگوں کے؟ وہاں جاچتے تھے, تلوار اسی پہ چلے گی جہاں جس کی نسل میں کوئی مومن نہیں پیدا ہوگا. ایسے ماحول میں پرکھتے تھے, اس پہ چلتی تھی تلوار. یعنی جس رخ سے مولا کائنات کو دیکھیے, مظہر العجائب, ہر صفت جو ہے وہ لاجواب ہے, بے مثال ہے صفت. اس کے بعد پھر آپ نے خود فرمایا, اے ابو زمزم لاؤ وہ تحریر دو جو رسول خدا تم کو دے گئے. آپ نے تحریر دے گی. مولا کائنات یہ کام خود بھی کر سکتے تھے. اب سلسلہ آگے بڑھانا ہے. اب میرا جانشین کون ہوگا میرے بعد, وہ بھی تو دنیا کو بتا کے جانا ہے. میرا جانشین کون ہوگا؟ بیٹا حسن جاؤ, یہ اپنے نانا رسول خدا کا قرضہ ادا کرو. جو حقیقی وارث ہوتا ہے وہی ادا کرتا ہے قرضہ. تو عزیزان گرامی, بس مولا کائنات نے فرمایا کہ سلمان مدینے میں اعلان کروا دو, مدینے میں اعلان کروا دو کہ آ کر دیکھیں آج کہ کس طرح سے اس شخص کو, ابو زمزم کو 80 اونٹ عطا کیے جائیں گے. سارے لوگوں کو جمع کیا گیا. دیکھو آگے منظر. امام حسن علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم جاؤ بیٹا, تاکہ پتہ چلے کہ میرے بعد تم میرے جانشین ہو. پہنچے, پہاڑ کی طرف اشارہ کیا, ایک دروازہ دکھائی دیا. دروازہ کھلا تو لوگوں نے کہا, جو لوگ آئے تھے مخالفین, انہوں نے کہا کہ آپ 80 اونٹ اس پہاڑ سے دیے گا. وہ تو اس بات کو پہاڑ سمجھ رہے تھے, لیکن جو وارث رسول ہے حقیقی, اس کے لیے پہاڑ نہیں ہے. اشارہ کیا, ایک لجام شتر لی اور ابو زمزم کے ہاتھ میں تھما دی. جو ہمارے نانا نے وعدہ کیا تھا, یہ لجام پکڑو اور آگے بڑھو. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہ سب لکھنوی گفتگو ہے. یہ لجام شتر پکڑو, آگے بڑھو. جو رسول نے وعدہ کیا تھا پورا کر دیا ہے. وہ آگے بڑھا, ایک اونٹ برآمد, دوسرا اونٹ برآمد. ارے یہ پہاڑ میں کتنے اونٹ تھے, جو ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. تو کسی نے کہا کہ فرزند رسول, یہ آپ پہاڑ سے اتنے اونٹ دیے گا, 80 اونٹ. کہا کہ تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں, معجزہ نبوت بھول گئے, ناقہ صالح کا واقعہ بھول گئے. وہ اس کی شاخ ہے, یہ اصل چیز ہے. یہ معجزہ امامت ہے, وہ معجزہ نبوت تھا. فرق کیا ہے؟ وہاں ایک ہی ناقہ برآمد ہوا. توجہ چاہ رہا ہوں, وہاں ایک ہی ناقہ برآمد ہوا, اس کے بعد دوسرا نہیں. کہ وہ اسی واقعے کی تمہید, اسی واقعے کے ایک نمونہ تھا کہ ایک ناقہ برآمد کیا. اور تم کو معلوم ہے اس ناقہ صالح کی خلقت سے 2000 سال پہلے اللہ نے ان 80 اونٹوں کو خلق کر دیا تھا.
کہ ناقہ صالح کے وقت میں نمونہ پیش کیا گیا کہ آخری نبی آئے گا، اور جب اس کا وارث 80 اونٹ پہاڑ سے برآمد کرے تو شک نہ کرنا، یہ 80 اونٹ برآمد کر رہے ہیں تو پتہ چلا کہ یہ وارث علی کے ہیں، ایک سلسلہ ہے۔ بس عزیزان گرامی، مومنین تشریف لے آئے، بارے کہ وہ تو سلسلہ رہے گا آخر وقت تک، جب تک محفل ہوتی رہے گی۔ باب مدینۃ العلم، مولا کائنات۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس علی شہر علم کا دروازہ، نہیں، علی کے بعد حسن ہے علم کا دروازہ، حسن کے بعد حسین ہے علم کا دروازہ۔ اسی لیے پانچویں امام نے واضح کیا حدیث میں، نحن ابواب اللہ، ہم سب کے سب اللہ کے دروازے ہیں، اور وہیں سے سارا علم ملتا ہے، ہر طرح کا علم ملتا ہے۔ بتا دیا کہ ہم سب کے سب جو ہیں وہ باب مدینۃ العلم ہیں، ہم سب کے سب جو ہیں وہ وارث ہیں رسول کی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ مبارک مہینہ بھی ہے، امام حسن السلام کی ولادت کی تاریخ گزر چکی ہے۔ ہم لوگ چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غم کا موقع ہو، ہم اپنی خوشیوں کو قربان کر دیتے ہیں ان کی خوشی پر، ہم اپنے غموں کو قربان کر دیتے ہیں ان کے غموں پر۔ اصل ان کا غم ہے، اصل ان کی خوشی ہے، لہذا یہ دلیل ہے، پختہ اور مضبوط دلیل ہے چاہنے والوں کی کہ وابستہ ہیں ان سے، تبھی ہم محفلیں بھی منعقد کرتے ہیں اور مجلسیں بھی منعقد کرتے ہیں۔ ہم ان کو بھولتے نہیں ہیں۔ ارے آل محمد علیہ السلام کی وہ شان ہے کہ یہ غیروں کو نوازتے ہیں، اور جو پوری زندگی ان کے در پر گزار کے جائے گا دنیا سے، کیسے ممکن ہے؟ آ ہی نہیں سکتی ہے عقل میں یہ بات کبھی، ناممکن کہ قیامت میں اہل بیت ہم کو دیکھیں اور منہ پھیر لیں۔ ارے یہ غیروں کو نوازتے ہیں، ہم پوری زندگی انہی کے در پر گزار کے جائیں گے۔ عزیزان گرامی ہیں، آئیے ہم سب مل کے آل محمد کا واسطہ دے کر کے بارگاہ الہی میں دعا کریں۔ سب سے پہلے یہ دعا کہ جن نوجوان حضرات نے اس محفل کو منعقد کیا ہے، تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اضافہ ہو رہا ہے لیکن کمی تو نہیں ہے۔ محفلوں میں بھی اضافہ ہوتا رہے، مجلسوں میں بھی اضافہ ہوتا رہے، ان کا ذکر ہوتا رہے ہمیشہ، تو ان کو توفیق مزید اور عطا کرے پروردگار کہ اسی طرح کے پروگرام، اسی طرح آل محمد سے وابستہ محفلیں منعقد کریں اور اپنے گھر جو ہیں وہ جنت میں بنائیں۔ اور یہ دعا کہ ہمارے حیدر میاں صاحب کو صحت تندرستی عطا فرمائے، جو بھی مقصود ہے ان کے بیٹے کے لیے دعا فرما دیں کہ پروردگار اس کو صحت تندرستی عطا فرمائے، طول عمر عطا فرمائے، اور تمام حاضرین محفل کی دلی حاجات کو بھرلا۔ پروردگارہ ہم سب کے قلیل عبادت کو قبول فرما لے، پروردگارہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے، پروردگارہ ہم سب کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھ، پروردگارہ جلد سے جلد امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ نعرہ صلوات۔